السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ کیسے ہیں سب؟ آئی ہوپ سب ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں، اور الحمدللہ ہم لوگ بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں۔ اچھا جی، یہ میں چھت پہ گئی اپنے، تو میں نے دیکھا کہ یہاں پہ بلی نے بچے دیے ہوئے، اور 5 ہیں یہ کٹنس، اور اتنے خوبصورت، اتنے ماشاءاللہ خوبصورت ہیں۔ اور یہ بلی ہمارے بلاک کی ہے، اور یہ کافی دفعہ اس کے نا بچے، اب کچھ تو اس کے بڑے ہو گئے ہیں، پھر ہوئے اس کے بچے، وہ بھی بڑے ہو گئے، اب یہ 3rd ٹائم اس کے دوبارہ اس کے بچے ہوئے ہیں۔ تو چھت پہ تھی، اور اتنے خوبصورت لگ رہے تھے یہ بچے، اور میں نے کہا بس ان کو دیکھ کے نا تو اللہ تعالیٰ یاد آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کیا قدرت ہے کہ کس طریقے سے بلی ان کو پالتی ہے اور بڑا کرتی ہے۔ تو بس پھر میں نے اپنے بچوں سے کہا، میں نے کہا کہ آپ ان کی جگہ کو ذرا صاف کر دو، اور اس سے بلی کو بھی کچھ کھانے پینے کو دو۔ تو ان کو بھی کہتے ہیں کہ ان کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے، جو دوسری مخلوق اللہ تعالیٰ کی ہے، جو چرند پرند ہیں، جانور ہیں، ان کا بھی تو خیال رکھنا چاہیے۔ تو بس میں تھوڑی دیر کے لیے آئی تھی چھت پہ، کیونکہ مجھے یہی پتہ چلا تھا کہ بلی نے بچے دیے، تو میں نے کہا اچھا چلو میں دیکھ کے آتی ہوں۔ اور یہ دیکھیں اتنا اچھا یہ اسلام آباد کا موسم لگ رہا ہے۔ اچھا پھر میں خیر نیچے آ گئی، تو میرے ہسبینڈ آ چکے تھے آفس سے، اور وہ لے کر آئے تھے کچھ چائے کا سامان لے آئے تھے، کیونکہ گروسری کر کے آئے تھے۔ تو بلکہ مجھے ڈانٹ رہے تھے، کہہ رہے تھے گھر میں آج کل تم کچھ بھی نہیں بنا رہی ہو، اور جو کچھ آ رہا ہے نا وہ باہر سے ہی سموسے اور باہر کی چیزیں جو ہیں نا وہ سب آ رہی ہیں۔ تو میں نے کہا اچھا چلیں میں گھر میں بھی کچھ کرتی ہوں شروع کرتی ہوں کام کرنا۔ تو یہ سموسے ان کی نا ریسیپی میرے، یہ تو خیر باہر کے ہیں سموسے، لیکن یہ میرے چینل پہ ہیں، یہ بڑے مزے کے بنتے ہیں، تو آپ لوگ ان کو ٹرائی کریے گا ضرور، ٹھیک ہے؟ اور میں بھی بنانے کی کوشش کروں گی دوبارہ۔ تو بس یہ گروسری لے کر آئے تھے، ابھی تو سارا سامان ایسے ہی بکھرا ہوا تھا، تو میں پھر آہستہ آہستہ میں نے کہا چلے میں سمیٹ دوں گی۔ تو بس چائے پی لی تھی ہم لوگوں نے، اور بس کیا کریں، ہمیں دعا کرنی چاہیے اپنے ہسبینڈس کے لیے، مطلب اپنے ہسبینڈ کے لیے، ہسبینڈس کے لیے نہیں، سوری، مطلب جو میری بہنیں ہیں وہ اپنے اپنے جو ان کے میاں ہیں وہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، کیونکہ دیکھیں ہر انسان کی اہمیت اپنی جگہ پہ ہوتی ہے، لیکن یہ کہ اب ہمارا تو سارا دار و مدار ہمارے ہسبینڈ پہ ہی ہے نا، وہی ہمیں کھلاتے پلاتے ہیں، ویسے تو اللہ تعالیٰ کھلاتا پلاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے بعد انہی کا وہ سہارا ہے ہمیں، اور اللہ تعالیٰ ان سب کو جو تمام ہسبینڈ ہیں نا ان کو زندگی دے، صحت دے، اور ان کا سایہ جو ہے وہ بیوی پہ اور بچوں پہ سلامت رکھے۔ تو میرے بچے مجھے کبھی نہ چھیڑتے ہیں، میں اس طرح کی بات کرتی ہوں نا تو تنگ کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ جب میری لڑائی کبھی ہو جاتی ہے اپنے ہسبینڈ سے، تو پھر کہتے ہیں کہ امی آپ وہ اس میں تو آپ ولاگ میں تو کہہ رہی تھی کہ ایسے کرنا چاہیے، اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اور ان کو کھانا نکال کے دیں، تو یہ وہ تو میں نے کہا چلو یہ بھی تو زندگی کا حصہ ہے نا، کہ کبھی انسان کی انبن بھی ہو جاتی ہے۔ اچھا جی، تو بس میں یہ تھوڑی سی آپ سے یہ بات کرنا چاہ رہی تھی کہ آج کل آپ لوگ ٹی وی پہ بھی سن رہے ہوں گے کہ ملازمہ پہ تشدد کیا اور اس کی بہت بری حالت کر دی، تو میں کہتی ہوں کہ یہ کس قسم کے لوگ ہوتے ہیں، یا ان کے دلوں میں کیا رحم نہیں ہے ان کے دلوں میں بالکل بھی، کہ جو بچوں کے اوپر اتنا ظلم کریں، اور مار پیٹ اور کام کروانا اور کھانا نہ دینا۔ تو یہ کہاں کی، میں کہتی ہوں کہ یہ ہمارا اسلام ہمیں اس طرح کی اجازت دیتا ہے؟ بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ جو رحم نہیں کرتا اس پہ رحم نہیں کیا جاتا۔ تو کیا آپ یہ وہ کرتے ہیں امید کہ آپ کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا جائے گا، یا ہماری اولاد کے ساتھ بھی اچھا ہوگا اگر ہم کسی کی اولاد کے اوپر ایسا کر رہے ہیں؟ تو ہمارا تو مذہب اسلام ہمیں اس چیز کا کہتا ہے کہ اپنے جو آپ کے خادم ہیں ان کو وہی کھلاؤ جو تم کھاتے ہو، ان کو وہ پہناؤ جو تم پہنتے ہو۔ تو یہ ہمارا دین ہمیں کیا سکھاتا ہے، اور ہم لوگ کس طرف جا رہے ہیں مجھے نہیں سمجھ میں آتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ اوپر جیسے میں نے آپ کو بھی بلی کے بچے ہی دکھائے ہیں، تو ان کے لیے میں بار بار اپنے بچوں کو کہتی ہوں کہ جاؤ ان کو دیکھ کر آؤ کہ وہ دھوپ میں تو نہیں ہے، انہیں ذرا چھاؤں میں کر دو، بلی کو کچھ دے دو کھانے کے لیے، یا ان کے لیے کوئی ایسا انتظام کرو کہ وہ سیف جگہ پہ ہوں۔ تو اگر ہم جانوروں کا، چرند پرند کا خیال رکھتے ہیں، تو انسان تو اشرف المخلوقات اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے نا اس کو،
تو ان کا بھی خیال رکھنا بہت ضروری ہے. تو بڑے دکھ سے کہنا پڑتا ہے، یہ کوئی ایک اسٹوری نہیں ہے، اس طرح کی لاکھوں ہیں. میرے اپنے گھر میں بچیاں کام کرتی رہی ہیں. آپ یقین کریں، میں کوئی اپنی تعریف نہیں کر رہی، کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ جب آتی تھی کبھی مجھے لگتا تھا کہ میرے برتن تھوڑے زیادہ ہو رہے ہیں تو میں ان کے ساتھ برتن دھلواتی تھی. دیگچیاں زیادہ ہو رہی ہیں تو میں دیگچیاں دھلوا دیتی تھی. پھر میں کبھی انہیں کہتی تھی کہ اچھا ابھی یہ کام رہنے دو، تو کیونکہ اب ظاہر ہے اتنے گھروں میں بیچاری کام کر رہی ہوتی تھی. پھر یہ کہ ان کو کھانا اللہ تعالیٰ معاف کرے، یہ کہ بات بھی نہیں کرنی چاہیے کہ کھلانے والا تو اللہ تعالیٰ ہے نا. تو ہر چیز کا خیال رکھنا اور یہ سب کچھ کرنا. تو مجھے نہیں پتا کہ کیسے لوگ ہیں. آئی ایم سوری، میں تھوڑی ایموشنل ہو گئی ہوں. ایموشنل ہونا بنتا بھی ہے کہ ہمیں اپنے دلوں کو نرم رکھنا چاہیے، کہ ہم اتنا اپنے سخت دل نہ بنے ہم لوگ. تو اچھے طریقے سے کام کروائیں. اور اچھا انسان کون ہوتا ہے جس کا اخلاق اچھا ہو؟ یہ تو اخلاق کو اچھا رکھنا کیسے ثابت ہوگا کہ جب ہم دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، ان سے اچھی اور نرمی سے بات کریں گے، چاہے وہ آپ کے خادم کیوں نہ ہوں، آپ کے سرونٹ ہوں. تو مجھے یاد ہے کہ ہم لوگوں کی جو امی کے گھر میں کام کرتی تھیں اتنے عرصے سے، تو وہ آخر تک وہ ہم لوگوں سے ملتی رہی ہیں. اور اب ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے. ملتی رہی ہیں، وہ آتی تھیں. بلکہ ہماری ایک آنٹی تھی، ان سے تو ان کی بہت زیادہ تھی. اور وہ اچھا جی، آئی ہوپ کہ آپ سب اپنی میٹس کا بہت خیال رکھتی ہیں. اور میں بلاگس میں بھی دیکھتی ہوں کہ بہت اچھے طریقے سے ان کو ہینڈل کرتی ہیں، اچھے طریقے سے بات کرتی ہیں. تو آئی ہوپ آپ کو بلاگ اچھا لگا ہوگا. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.